السلام علیکم ورحمۃ اللہ معزز سامعین، آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ صدقہ فطر کے حوالے سے، تو آج اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیے کہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ ایک غریبوں کا حق ہے۔ اس حق کو صحیح طریقے سے ان تک پہنچانا میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ حق ہے غریبوں کا تو اس کو صحیح طریقے سے کیسے پہنچایا جائے، اس کے بارے میں ہمیں چند چیزیں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیے کہ جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان لوگوں کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اب اکثر لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا صدقہ فطر کی پیسے اپنے رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر کی پیسے اپنے رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے۔ اب صدقہ فطر کے حوالے سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر کا بہترین مصرف کیا ہے کہ ہم اپنا فطرانہ ان کو دیں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، اور جہاں تک سوچا بھی جا سکتا ہے اور جو بہتر ہے وہ لکھا ہے علماء کہ دینی مدارس کو دینا چاہیے۔ دینی مدارس کے ان علماء کو، ان محتممین کو کہ جو زکوٰۃ کے مسائل کو اچھی طریقے سے جانتے ہو اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے آگے خرچ کرتا ہو۔ جس طرح وہ زکوٰۃ کے پیسے میں خیانت نہیں کرتا تو فطرانے کے پیسے میں وہ خیانت نہ کرتا ہو۔ ایسے نہ ہو کہ آپ کی پیسے وہ ضائع جا رہا ہو۔ آپ کی پیسے ضائع ہونے سے بچنے کے لیے آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کو یہ پیسے حوالہ کرنا چاہیے جو کہ اس کو صحیح جگہ پر خرچ کر سکے۔ اسی طرح ہمارے ملک پاکستان میں بہت سارے ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، میں ان کے نام نہیں لیتا، میں کسی کی تخصیص نہیں کرتا کہ ان کو صرف دینا چاہیے باقی وہ نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کسی ویلفیئر ٹرسٹ والوں کو اگر فطرانے کے پیسے دیتے ہیں تو آپ ان کی خدمات کو دیکھ کے ان کا اعتماد، ان کی خدمات کو دیکھ کر آپ ان پر اعتماد کریں۔ اس حوالے سے آج بہت کمیاں پائی جاتی ہے۔ بہت سارے ویلفیئر ٹرسٹ کو اگر دیکھا جائے تو وہ براہ نام ہے، ان کو فطرانے کی پیسے، زکوٰۃ کے پیسے لوگ دیتے ہیں لیکن آگے سے وہ خدمت نہیں کرتے۔ بہت سارے غریبوں کی حق کو ہڑپ کر لیا ہے۔ آپ کو فطرانے کی پیسے کسی کو بھی جب دینا ہو تو آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اس شخص کو دیکھنا ہے کہ یہ شخص کس مصرف میں اس کو صحیح خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ ابھی ایک فطرانے کی پیسے کو جو بہترین صورت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ایک پیش کروں جو میری ذہن میں آئی اور جس کو آج تک میں نے دیکھا اور اچھا محسوس کیا اور اس کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا، آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کروں۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، تو ہمارے معاشرے کے ارد گرد بہت سارے ایسے فرد ہوتے ہیں کہ جن کے پاس وسائل یا جن کے پاس معاش کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، یا ایسے مڈل طبقے کے لوگ ہیں یا غریب طبقے کے لوگ ہیں۔ تو فطرانے کے حوالے سے جو میرے ذہن میں آیا، اور جو اس سے پہلے ہم یہ کام کر چکے ہیں کہ ہمارے ہاں پڑوس پہ عورتیں ہوتی ہیں جو بیوائیں ہو جاتی ہیں، بیوہ عورتیں، ان کو اگر آپ فطرانے کے پیسے دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، معاش کمانے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہوتے، تو وہ پورا سال انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی مہینے میں کسی نہ کسی طریقے سے ہماری کوئی مدد اور ہیلپ کرے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ فطرانے کے پیسے اگر آپ ادا کرنا چاہے
تو اس کو آپ عید سے پہلے ادا کریں تاکہ یہ پیسہ غریب کی جیب میں جائے اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، نہ کہ یہ پیسہ آپ اس وقت دے کہ یہ غریب کی ضروریات پھر اس سے پورا نہ ہو۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ سب باتیں یاد رکھ کر آپ نے فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ زندگی رہی تو ابھی چند دنوں میں فطرانے کے حوالے سے مزید بھی کچھ باتیں اور مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔